السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زاد میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اطمینان مہر کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا زبیر کائی نامی گنڈے اور اسوا کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے دیا زبیر نے اسے دھوکا اور کیا لائے گا طوفان کالی اسوا کی زندگی میں، اور پولیس والے نے کی اسوا کی مدد۔ تو آگے کے لیے جاننے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا ناول کو ریڈ۔ سو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح ہوتے ہی وہ زبیر کے خلاف اریسٹ جاری کروا چکے تھے، اسوا کو ہراس کرنے کے جرم میں۔ ان کی گاڑی زبیر کے گھر کے آگے رکی۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر باہر لے کر آئے۔ وہ اسے حوالدار کے حوالے کیا، جس نے اسے پولیس جیپ میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا۔ وہ مسلسل منہ سے مغلطات بک رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، بلکہ ان کی بیٹی اسے مار کر بھاگی ہے، پر وہ اس کی سنے بغیر اسے لاک اپ میں ڈال چکے تھے۔ اب اس کالی کی باری تھی، جس کو وہ اچھے سے جانتے تھے، جس پر کئی کیسز قتل کے، ڈرگ سٹیلنگ کے چل رہے تھے، اور وہ ہر بار بچ نکلتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گینگ کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ باس کا کافی خاص بندہ تھا۔ ان کے خلاف تو وہ کب سے کام کر رہے تھے۔ جلد ہی وہ ان پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرنے والے تھے۔ اس واقعے کو گزرے 40 دن گزر چکے تھے۔ محلے والوں نے کافی باتیں بنائی تھی، پر انہیں کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں اپنی بیٹی ہر چیز سے عزیز تھی۔ وہ طلاق کے پیپرز بھی کورٹ میں جمع کروا چکے تھے۔ وہ جلد سے جلد وہ اس کو بے نام رشتے سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا وہ پہلے کی نسبت کافی خاموش سی ہو گئی تھی۔ پہلے علی کے ساتھ مل کر وہ پورے گھر میں شور مچائے رکھتی تھی، اب علی بھی اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ سارے گھر والے اس وقت ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کی میز پر موجود تھے۔ اسوا اچھے سے دوپٹہ سر پر جمائے سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، جب کتنی ہی جیپ کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دی۔ جب کوئی دروازے کا لاک توڑتا ان کے گھر کے اندر گھس آیا۔ اسی مال والے لال آنکھوں والے شخص کو دیکھ کر وہ ڈر کر باپ کے بازو سے چپک گئی۔ اوے بلبل، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ نامرد زبیر تمہیں مجھ تک پہنچانے کا چھوٹا سا کام بھی نہ کر سکا۔ اسے تو اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ تم بس میری دسترس میں آ جاؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ اس کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ہی نہ ڈالی۔ اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کے حصار میں وہ چھپی کھڑی تھی۔ اسے وہ شخص جانا پہچانا لگا، پھر ایک دم سے جماکا ہوا۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے بھی وہ حوالات کی سیر کر چکا تھا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ اسوا کا باپ پولیس والا ہے، مگر رمیش صاحب کے سامنے دیکھ کر اسے ذرا خوشی نہ ہوئی۔ سسر صاحب پہچانا؟ میں کالی، جسے آپ نے سزا دلوانے کی کافی کوشش کی تھی، آ گیا ہوگا یاد۔ وہ مسخرے پن سے ہنستا ہوا بولا۔ کیا بدتمیزی ہے، اور تم گھر کے اندر کیسے آئے ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اسوا کو اپنے پیچھے کرتے انگلی اٹھانے والے انداز میں بولے۔ اچھا خاصا پلان بنایا تھا کہ اس کا وہ بزدل شوہر اسے میرے تک پہنچا دے گا، اس سے طلاق دلوا کر میں شادی کر لوں گا، پر ماننا پڑے گا بڑی بہادر ہے، کیسے اپنے شوہر کا سر پھاڑ کر وہاں سے بھاگ آئی اور گھر تک بھی پہنچ گئی تمہاری بیٹی۔ آخر پولیس والے کا خون ہے، کچھ تو اثر دکھائے گا۔ بھائی ہمیں تو لڑکی پسند ہے، ہمارے ٹکر کی ہے، تو رشتہ پکا سمجھو۔ اب تو میں ان سب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب تو ضد بن گئی ہے میری، اس سے میرا ہونا ہی پڑے گا، ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح۔ یہ مٹھائی اور کچھ سامان لایا ہوں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے۔ اب تو سوچ لیا تمہارے گھر بارات لے کر میں ہی آؤں گا، جلد سے جلد اس بے وقوف سے طلاق دلواؤ۔ جلدی آؤں گا سسر صاحب۔ وہ ٹیبل کی طرف رکھے سامان کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ پھر آؤں گا میرے خوابوں کی شہزادی، اس دفعہ تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ ان کے پیچھے چھپے وجود سے ہمکلات ہوتا بے شرمی سے آنکھ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ کالی کو ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اسے اٹھا نہیں سکتا۔ پہلے اس کا اس اسوا سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس لڑکی سے شادی کر کے اس کے باپ کو دبا سکتا تھا، جو ان کے خلاف کافی ٹائم سے ثبوت اکٹھا کر رہا تھا۔
ضرور اس نے کچھ نہ کچھ ثبوت تو اکٹھے کیے ہوں گے۔ جی دوستو، آج کا ایپیسوڈ تو بڑا مزے کا جا رہا ہے، اور یہ کالی، آہا، اگر یہ گنڈا نہ ہوتا تو اس کی انٹری اور ڈائلاگ تو پورے ہیرو والے۔ باقی دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ اپنی خوابوں کی شہزادی کے لیے کیا طوفان لائے گا۔ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ پاپا، آپ ایسا کریں میری جان لے لیں، یہ قصہ یہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کالی کے جاتے ہی ہسیانی انداز میں چلاتی ہوئی بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اسوا، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اسے دگنی آواز میں داڑے۔ کیسے گوارا کرتے اپنی لاڈلی کے منہ سے ایسی باتیں؟ یہ سب میری وجہ سے تو ہو رہا ہے، وہ درد سے چور آواز میں بولی۔ اپنے پاپا پر یقین رکھو، پاپا سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے اسے سینے سے لگا گئے۔ وہ ان کے حصار میں سسک کر رہ گئی۔ رمیش صاحب نے اپنا وعدہ واقع سچ کر دیا تھا، نہ صرف اسے زبیر سے آزادی دلوا دی تھی بلکہ کالی کے خلاف ثبوت بھی اکٹھا کر لیے تھے۔ ان کے خفیہ اڈے پر ریڈ ڈال کر ان کے ڈرگز اور ہتھیار جن کی وہ اسمگلنگ کرنے والے تھے سب اپنے قبضے میں لے لیے۔ کالی پر ایک لمبا کیس چل نکلا تھا، وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ اس ملک کا دشمن تھا۔ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان کی گینگ کے دوسرے بندوں کے خلاف بھی ثبوت اکٹھا کرے۔ وہ اپنے ملک کے ہر دشمن کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ آج وہ بے حد خوشی سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے کتنے ہی مہینوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ اب کوئی نہ تھا جو اس کی بیٹی کو تنگ کرتا۔ اسوا، میری جان، کدھر ہو؟ وہ گھر میں داخل ہوتے انسی آواز میں بولے۔ اسوا کچن سے نکلتی ہوئی باہر لانچ میں آئی۔ باپ کو اتنا خوش دیکھ کر وہ سمجھ گئی ضرور کوئی اچھی خبر ہے۔ اتنے میں سکندر صاحب بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ اسوا، میرا بچہ، پاپا نے وعدہ کیا تھا نا اس انسان کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا، اور آج دیکھو تمہارے پاپا نے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ وہ کالی اب جیل میں ہیں، اب اتنی جلدی سے کوئی نہیں نکلوا سکتا۔ اب میرے بچے کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ اسوا نے من ہی من میں خدا کا ڈھیر و شکر ادا کیا تھا۔ وہ پرسکون سی ان کے حصار میں کھڑی تھی۔ شاید اب اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائے۔ بھائی پھر تو آج دعوت بنتی ہے۔ آج میری پوتی کوئی کام نہیں کرے گی، آج باہر سے کھانا آرڈر کر دو، ساتھ میں گڑیا کی پسندیدہ آئس کریم بھی۔ سکندر صاحب بیٹی اور پوتی کا پرسکون چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ بالکل بابا، میں یونیفارم چینج کر لوں پھر آرڈر کرتا ہوں۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سکندر صاحب اسوا کو آج خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کالی کا اس دن گھر میں آ کر دمکانے کے بعد اس کی مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی تھی۔ جانے اسوا کو کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کا دل گھبرا سا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم لاؤنج میں صوفے پر کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی جب رمیش صاحب کے ساتھ علی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ انہیں روک لے۔ علی کا معصوم چہرہ اس وقت جگمگا رہا تھا۔ باپ کا ہاتھ پکڑے آج وہ ڈھیر ساری چاکلیٹ اور آئس کریم خریدنے کا بول چکا تھا۔ پاپا، میرا دل گھبرا رہا ہے، آج مت جائیں، وہ گھبراہٹ میں ان کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ کیوں نہ جائیں پاپا، ہم ضرور جائیں گے، وہ بہن کو گورتا باپ کو لاڈ سے بولا۔ جانے اس کے دل میں کیا سمائی وہ بے ساختہ اسے خود میں بین چکی تھی۔ پھر اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ میرا شہزادہ، وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ بھی بہن کی محبت پر نہال ہو گیا۔ آپی، میں آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری چیزیں لاؤں گا، آپ فکر مت کریں، اس کے رخسار پر بہتے آنسوں کو صاف کرتا ہوا بولا۔ اس کے ننھے دماغ میں اس کے رونے کی جو وجہ سمجھ آئی وہ بے ساختہ زبان پر لاتا ہوا بولا۔ اوکے، میں انتظار کروں گی، جلدی آنا۔ آپی کا دل نہیں لگتا اپنے افلاطون کے بغیر۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی پیچھے ہو گئی۔ وہ کہاں جانتی تھی کچھ انتظار ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اس کا یہ انتظار اس کے لیے ناسور بننے والا تھا۔ جی، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور کیا سچ میں کالی نامی بلا ہمیشہ کے لیے اسوا کی زندگی سے چلی گئی، یا آگے جا کے اس کی زندگی کو اور بھی امتحان دینے تھے؟ جاننے کے لیے دیکھیے قسط نمبر 8۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔